السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو، اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو۔ لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تم پر آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر تبصرہ کیا ہے، ان کے کردار پر اور ان کی حرکتوں پر۔ یہودی وہ قوم ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتی ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ تورات وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، اور جو سدھار کے لیے نازل ہوئی یہودیوں کے، جو حضرت موسیٰ کے فالوورز تھے، ان کے سدھار کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پہ تورات نازل کی تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے جو فالوورز تھے حضرت موسیٰ کے، سوائے چند لوگوں کے، اکثریت نے اس کتاب کو فالو نہیں کیا، اس کے احکامات کو پر عمل نہیں کیا، اس کو ایک طرف ڈال دیا، بلکہ زیادہ تر اس کے خلاف ہی عمل کرتے رہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس کتاب کے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسی قوم جو اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو پھر وہ ایسی ہی، اس کی مثال بالکل ٹھیک دی گئی ہے کہ اس گدھے کی طرح ہے جس پر بوجھ لاد دیا جائے، کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے۔ اب وہ گدھا جو ہے وہ کیا اس بوجھ سے سبق حاصل کر سکتا ہے، یا ان کتابوں کو سمجھ سکتا ہے، یا اس پر عمل کر سکتا ہے؟ تو بالکل یہ مثال صادق آتی ہے ان یہودیوں پر جنہوں نے کتاب کا بوجھ تو اٹھا لیا تھا، مگر اس کو سمجھنے سے، اس پہ عمل کرنے سے قاصر تھے، بلکہ اس کے خلاف وہ عمل کرتے تھے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ چلیں جو عمل نہ کرتے تھے وہ تو برے تھے ہی تھے، لیکن اس سے زیادہ بری مثال کہا جا رہا ہے ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا، یعنی جانتے بوجھتے کہ یہ حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ تورات ان پر نازل ہوئی ہے، انہوں نے جان بوجھ کے جھٹلایا اور اس کی مخالفت کی۔ عمل نہ کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی مخالفت پر اتر آنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کے لیے دی جا سکتی ہے جنہوں نے جھٹلایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ظاہر ہے کہ جو اس طرح حد سے گزر جائے تو پھر اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ بھٹکتے ہی رہ جاتے ہیں، کبھی ان کے اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی۔ یہاں انہیں سے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں جو آپ کے مخاطب ہیں، یہ حقیقت میں یہ بن گئے ہیں، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے بہت ہی اونچی چیز سمجھ لیا ہے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے ہیں وہ، اور بخشش ہوگی تو صرف انہی کی ہوگی۔ اسی گھمنڈ میں وہ مبتلا تھے یہودی جو اس وقت وہاں عرب میں پائے جاتے تھے۔ اپنے آپ کو بہت کاروبار میں بھی وہ بہت بڑھ گئے تھے، اور دنیا میں اچھے ان کے حالات تھے، معاشی حالات، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں اور آخرت بھی انہی کی ہوگی اور چہیتے ہیں۔
تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. یہ تم جب تک کہ تم اعمال اپنے صحیح نہیں کرو گے اللہ کے چہیتے کیسے بن سکتے ہو؟ اور اگر تم اس ظلم میں مبتلا ہو، تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں چیلنج دے رہے ہیں کہ تم موت کی تمنا کرو، اپنے لیے موت کی دعا کرو. تو لیکن اس چیلنج کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کے لیے کچھ نہیں ہے. انہیں ساری صرف دنیا کمائی ہے، کاروبار میں صحیح طریقے سے، غلط طریقے سے، ہیرا پھیری سے، سود لے کر اپنے کاروبار کو ترقی دی ہے. آخرت کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے کوئی بھلے کام نہیں کیے ہیں. تو یہ ان کو بھی اچھی طرح معلوم تھا، وہ جانتے تھے اپنے ان کردار کو، اس حرکتوں کو، اور سازشوں میں الگ ہمیشہ شامل رہے ہیں، سازشیں ہمیشہ کرتے رہے ہیں، اور یہی سازشیں وہ اس وقت کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے وہ ڈرتے تھے کہ ہم اگر مر بھی گئے تو پھر ہمیں جہنم ہی ملے گی، جنت تو مل نہیں سکتی. کوئی ایسا کام ہم نے کیا نہیں جس سے ہمیں جنت مل سکے، حقدار بن سکے ہم. تو یہی ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہ کریں گے اس کی تمنا، کیونکہ معلوم ہے کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، کیا کیا حرکتیں کر چکے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالم کو خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، ان کے رگ رگ سے واقف ہے. پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس قسم سے، ان سے کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے وہ تو تمہیں آ کے رہے گی، کب تک بچو گے؟ کچھ سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، اس سے زیادہ اور کیا زندگی ہے؟ تو موت تو تمہیں آنی ہوگی، چاہے تم اس سے کتنی بچو. پھر تمہیں اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اور کس کے سامنے جواب دینا ہے؟ جو ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کا واقف ہے، ہر چیز سے واقف ہے. اور پھر اس وقت وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کیا کرتے تھے، تمہارے سارے اعمال سامنے لے آئے گا، تمہاری وہ ساری سازشیں سامنے لے آئے گا جو تم کرتے تھے. اس معاملے میں مولانا نے بڑا اچھا مختصر نوٹ لکھا ہے. آپ لکھتے ہیں حاشیہ نمبر 12 کے اندر یہ نوٹ ہے، جس چیز نے اس میں نامساوی مقابلے میں مسلمانوں کو غالب اور یہودیوں کو مغلوب کیا وہ یہ تھی کہ مسلمان راہ خدا میں مرنے سے خائف تو درکنار تہہ دل سے اس کے مشتاق تھے، اور سر ہتھیلی پر لیے ہوئے میدان جنگ میں اترتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ خدا کی راہ میں لڑ رہے ہیں. اور وہ اس بات پر بھی کامل یقین رکھتے تھے کہ اس راہ میں شہید ہونے والے کے لیے جنت ہے. اس کے برعکس یہودیوں کا حال یہ تھا کہ وہ کسی راہ میں بھی جان دینے کے لیے تیار نہ تھے، نہ خدا کی راہ میں، نہ قوم کی راہ میں، نہ خود اپنی جان اور مال و عزت کی راہ میں. انہیں صرف زندگی درکار تھی، خواہ وہ کیسی ہی زندگی ہو. اسی چیز نے ان کو بزدل بنا دیا تھا. بڑا اچھا اس کی وضاحت کی مولانا نے. تو یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہودی ہمیشہ چھپ کے سازشیں کرنے کا عادی، کھل کے مقابلہ کرنے میں کبھی ان میں ہمت نہیں رہی. اور یہی صورتحال آج تک چلی جا رہی ہے. یہ خفیہ طریقے سے سازشیں کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور سے مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.